معزز و مکرم، محترم و محتشم مصلیان کرام، سامعین اعظام، حاضرین کرام، ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل، کچھ گفت و شنید سے پیشتر اور کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، احمد مختار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و عالی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و مرجانا محمد، معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم، بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، مفکر قوم و ملت، نباز قوم و ملت، شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال کا کہنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات محترم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی مکرم آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ اے لوگو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، تو میری اتباع کرنی ہوگی، میری پیروی کرنی ہوگی، میری پیروی کرنے لگو گے، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے لگو گے، میرے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے لگو گے، تو جان لو یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ حضرات محترم، محمد عربی کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ہر چیز سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، آل و اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، سارے لوگوں سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تکمیل ایمان کا ذریعہ ہی حب مصطفیٰ ہے۔
صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا، حضور کے عشق میں ان کی وارفتگی کیا تھی، یہ ہم پیش کریں گے۔ صحابہ کرام میں سے خاص طور سے خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ، اور مولا کائنات مولا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کا کیا طرز عمل تھا، محبت رسول میں وارفتگی کیسی تھی۔ یہ سماعت کرتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں اسلام کا پہلا تعلیمی اور تبلیغی مرکز کوہ صفا کے دامن میں واقع دار ارقم تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس فرماتے۔ ابھی مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچی تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کفار کے سامنے دعوت اسلام اعلانیہ پیش کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور ان کے منع فرمانے کے باوجود انہوں نے اصرار کیا تو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت صدیق اکبر نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا، جبکہ رسول اللہ ابھی تشریف فرما تھے۔ بس آپ ہی وہ پہلے خطیب اور پہلے داعی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اسی بنا پر آپ کو اسلام کا خطیب اول کہا جاتا ہے۔ نتیجتاً کفار نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ خون میں لت پت ہو گئے۔ انہوں نے اپنی طرف سے آپ کو جان سے مار دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ شاید آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے، آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کے خاندان کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے اور آپس میں مشورہ کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم اس ظلم و تعدی کا ضرور بدلہ لیں گے، لیکن ابھی آپ کے سانس اور جسم کا رشتہ برقرار تھا۔ آپ کے والد گرامی ابو قحافہ، والدہ اور آپ کا خاندان آپ کے ہوش میں آنے کے انتظار میں تھا، مگر جب ہوش آیا اور آنکھ کھولی تو آپ کی زبان اقدس پر جاری ہونے والا پہلا جملہ جو تھا وہ تھا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرات محترم، آپ کو لوگوں نے اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور مارنے والوں نے مارا اور مار کر وہ چلے گئے، اور ان لوگوں نے یہ گمان کیا، یہ سوچ لیا کہ شاید اب یہ زندہ نہیں ہے، اب یہ زندہ نہ رہے، اب یہ زندہ نہیں بچے، مار کر چلے گئے۔ لیکن حضور سے عشق کا یہ حال تھا۔ خاندان والے آئے آپ کا حال دیکھنے، آپ کا حال دیکھ کر وہ ترس کھانے لگے، لیکن جیسے ہی ہوش میں آئے، چونکہ گھر والے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، بے ہوشی کے عالم میں تھے، ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، تو جیسے ہی ہوش میں آئے، جیسے ہی آنکھیں کھولیں، آنکھ کھلنے کے بعد جو پہلا کلمہ زبان سے نکلا، پہلا جملہ جو زبان سے نکلا، پہلی بات جو زبان سے نکلی وہ یہ تھی کہ میرے رسول اللہ کا کیا حال ہے، میرے محمد عربی کا کیا حال ہے۔ مجھے اپنے حال کی فکر نہیں، مجھے اپنی حالت کی فکر نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ میرے رسول اللہ کیسے ہیں، میرے محمد عربی کیسے ہیں۔ حضرات محترم، یہ حال تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، یہ کیفیت تھی صدیق اکبر کی۔ وہ عشق رسول میں اس قدر وارفتہ تھے، وہ عشق محمدی میں اس قدر وارفتہ تھے کہ اپنے حال کی انہیں فکر نہیں تھی، اپنی حالت کی انہیں فکر نہیں تھی۔ وہ بس یہ چاہتے تھے کہ میرے رسول کیسے ہیں، میرے محمد کیسے ہیں۔ تمام خاندان، حضرات محترم، یہ تو صدیق اکبر کا حال تھا۔ ایک مرتبہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔
خوشبو، 3 چیزیں پسند ہیں. وہ 3 چیزیں کیا کیا ہیں؟ فرمایا ایک چیز ہے خوشبو، دوسری چیز نیک خاتون، اور تیسری چیز جو ہے نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تیسری چیز نماز ہے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سنتے ہی عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی 3 ہی چیزیں پسند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو آپ نے فرمایا، آپ نے جب پوچھا کہ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں، صدیق اکبر نے جب کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے تو پوچھا اے ابو بکر تمہیں وہ کون سی چیزیں پسند ہے؟ وہ 3 چیزیں جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہو، وہ 3 چیزیں جن کے بارے میں بتا رہے ہو، وہ 3 چیزیں آخر ہیں کیا؟ کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ آپ کے چہرے اقدس کو تکتے رہنا، آپ کا عطا کردہ مال آپ کے قدموں پر نچھاور کرنا، اور میری بیٹی کا آپ کے عقد میں آنا، میری بیٹی عائشہ کا آپ کے عقد میں آنا، آپ کے نکاح میں آنا، یہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں. حضرات محترم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عشق دیکھیے. ایک نقطہ یہاں میں پیش کر دوں. حضرات محترم آج کے دور میں، آج کے زمانے میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ 6 سال کی بچی کے ساتھ غلط کام کیا. لوگوں کو شبہ یہ ہوتا ہے، لوگ اس طرح کی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا، اور جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر شریف 6 سال کی تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو رخصتی کے وقت آپ کی عمر شریف 9 سال کی تھی. حضرات محترم یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ زمانہ تھا جیسے آج کا زمانہ ہے. آج کے زمانے کا رواج الگ ہے، آج کے زمانے کا نظام الگ ہے، آج کے زمانے کا سسٹم الگ ہے. آج اس زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اس زمانے میں بچوں کا بھی نکاح کر دیا جاتا تھا، بچوں کا بھی. لیکن آج کے زمانے میں یہ اللیگل ہے، آج کے زمانے میں یہ اویدھ ہے. اس کو بال وواہ کہتے ہیں، چائلڈ میرج کہتے ہیں. چائلڈ میرج آج کے زمانے میں یہ اویدھ ہے، اللیگل ہے. لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں چھوٹی بچیوں کا بھی نکاح ہو جایا کرتا تھا، چھوٹے بچوں کا بہت کم عمر میں نکاح ہو جایا کرتا تھا. تو اس زمانے میں اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ معاذ اللہ اگر اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرے، اگر کہنے والا یہ کہے کہ معاذ اللہ کمسن لڑکی کے ساتھ عیاشی کا شوق تھا، تو معاذ اللہ استغفر اللہ یہ بھی اعتراض صحیح نہیں ہے، یہ بھی اعتراض غلط ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہیں، جتنے بچے ہیں، وہ سب کے سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہیں. وہ سارے بچے حضرت خدیجہ. اور حضرت خدیجہ کون تھی یہ کون نہیں جانتا؟ یہ سبھی جانتے ہیں کہ 40 سال کی بیوہ عورت سے آپ نے پہلا نکاح کیا تھا. وہ پہلا نکاح جو آپ کا ہوا تھا وہ 40 سال کی بیوہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا، اور انہی سے ساری اولادیں ہوئیں، انہی سے سارے بچے ہوئے. حضرات محترم تو یہ اعتراض بھی رفع ہوتا ہے، کیونکہ اگر معاذ اللہ اس نیت سے انہوں نے نکاح کیا تھا حضرت عائشہ کے ساتھ تو ان سے اولادیں کیوں نہیں، ان سے بچے کیوں نہیں؟ نہیں، بات جو ہے یہاں پوائنٹ کی بات وہ میں اب بتانے لگا ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ 40 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا اور ساری اولادیں ان کی انہی سے ہوئی. اور اس کے بعد بہت چند دنوں کے بعد، بہت کم ہی دنوں کے بعد حضرت خدیجہ کا وصال بھی ہو گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال بھی ہو گیا، اور اس کے بعد پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑ گئے. یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ولادت سے پہلے ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا.
6 سال کے بعد ان کی ماں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور وہ بھی 6 سال کی کم سنی کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں کم سن میں ہی ان کی ماں حضرت آمنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ تو وہ پھر اپنے دادا کی پرورش میں آئے حضرت عبد المطلب، پھر چند سالوں کے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا۔ دادا عبد المطلب کے وصال کے بعد حضرت ابو طالب کی پرورش میں آئے، ان کی کفالت میں آئے، ابو طالب کی کفالت میں آئے، تو پھر ان کا بھی وصال ہو گیا۔ تو اب کون تھا ان کے ساتھ میں؟ صرف خدیجہ تھی، صرف حضرت خدیجہ تھی جو ان کا ساتھ دیتی تھی اور ان کی خدمت میں تھی۔ اب جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی وصال ہو گیا تو اب دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا جو ساتھ دینے والا ہوتا۔ ویسی عمر میں ان حضرت ابوبکر صدیق جو یار غار تھے، جو سفر و حضر میں ساتھ رہتے، جو ساری مشکلات میں ساتھ رہتے، ویسی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی چہیتی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دوں۔ اسی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا؟ آپ کے چہرے کو تکتے رہنا، اے محمد عربی، آپ کے چہرے کو تکتے رہنا، آپ کی زیارت کرنا، آپ کے رخ زیبا کو دیکھنا، آپ کے رخ روشن کو دیکھنا، آپ کے چہرے منور کو دیکھنا، یہ چیز مجھے بہت پسند ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے، میرے پاس جو بھی مال و دولت ہے وہ آپ کے قدموں میں نچھاور کر دینا، جو بھی اثاثہ ہے سارا اثاثہ آپ کی راہ میں قربان کر دینا، میرے پاس جو کچھ مال ہے، جو کچھ دولت ہے، سب کچھ آپ کی راہ میں نچھاور کر دینا، یہ بھی مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تیسری چیز جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے کہ اپنی بیٹی عائشہ کو آپ کے عقد میں دے دینا، اپنی بیٹی عائشہ کو آپ کے نکاح میں دے دینا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ حضرات محترم، یہی بات تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چہیتی بیٹی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں دیا، ان کے نکاح میں دیا۔ تو یہ سارے اعتراضات جو تھے وہ سارے اعتراضات رفع ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زمانہ ہی تھا، اس زمانے میں کم سنی میں، کم عمری میں نکاح کرنا کوئی اویدھ نہیں تھا، اویدھ کام نہیں تھا، کوئی اپرادھ نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں کم عمر میں شادیاں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس کو بال وواہ اور چائلڈ میرج کہہ کر اسے اویدھ اور الیگل بتایا جاتا ہے۔ لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں نکاح بچپن میں ہو جایا کرتا تھا اور رخصتی بعد میں ہوا کرتی تھی۔ حضرات محترم، تو یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ چیز بہت پسند تھی، یہ کام بہت پسند تھا۔ یہ تیسری چیز جو بہت پسند تھی وہ حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی عائشہ کو آپ کے عقد میں دے دیں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ حضرات محترم، یہ چیزیں تھی، یہ صحابہ کرام کا عشق تھا۔ صحابہ کرام کا عشق ایسا تھا کہ وہ ہر وقت عشق رسول میں وارفتہ رہتے تھے، ہر وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا اپنا مقدس فریضہ سمجھتے تھے۔ حضرات محترم، اور ضرورت یہی ہے، ہمیں بھی اس بات ہم پر دھیان دینا چاہیے، ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہم عشق رسول میں وارفتہ رہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ سیرت نبوی کے مطابق ہو، ہمارا چلنا پھرنا محمد عربی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، ہمارا ایک ایک کام، ہمارا ایک ایک عمل، ہماری ایک ایک ادا، سب کچھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ آپ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور سیرت پڑھنے کے بعد ان کی سیرت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیقات خیر سے نوازے۔
ان کی سیرت پڑھنے اور ان کی سیرت کو اپنے عمل میں، اپنی زندگی میں لانے، اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.